الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر عالی مرتبت، آج کا دن اہالیان اکاڑا کے لیے انتہائی خوشیوں اور مسرتوں کا دن ہے کہ مملکت پاکستان کے صدر محترم جنرل محمد ضیاء الحق مدد اللہ العالی نے شیخ القرآن حضرت مولانا غلام علی اکاڑوی دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے سیرت کانفرنس کی اس مبارک تقریب میں شمولیت فرمائی۔ اس سے جہاں آپ کی عوام دوستی ریا ہوتی ہے، وہاں علماء دین کی محبت، دینی درسگاہوں سے لگاؤ سنائی جانے لگی اور وہاں درود و سلام کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ اس زمانے میں آپ نے دارالعلوم حاضہ کے متعدد کمروں کی تعمیر میں بھی خصوصی دلچسپی لی۔ الناس علی دین ملوکہم کے تحت سن 1979-80 میں آپ کے معتمد اور مخلص ساتھی اور آج کے وائس چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل مرزا اسلم بیگ، جو اس وقت 14 ڈویژن اکاڑا کیمپ کے GOC تھے، انہوں نے محترم بریگیڈیئر ذوالفقار احمد صاحب کے توسل سے قبلہ شیخ القرآن مدد اللہ العالی سے رابطہ پھر قائم کیا اور حسب ثابت رشد و ہدایت کا سلسلہ یوں جاری ہوا کہ جنرل بیگ صاحب نے اکاڑا کیمپ کے تمام خطبہ حضرات کو حضرت صاحب قبلہ سے درس لینے کے لیے دارالعلوم حاضہ میں بھجوایا اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ 2 ماہ تک جاری رہا۔ قبلہ شیخ القرآن نے ان خطبہ کو محققانہ ایسے 52 خطبات تیار کروائے جو اتحاد ملت کا منہ بولتا ثبوت ہیں اور غالباً وہ خطبات GHU میں چھپ بھی چکے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تقریباً 1.25 سال کے وہ بابرکت لمحات صدر محترم ابھی گزرے ہی تھے کہ آپ یہاں سے ملتان تشریف لے گئے اور اللہ جل شانہ نے آپ کو جس منصب اولیاء کے لیے منتخب فرما رکھا تھا وہ یوں عطا کیا کہ آپ سربراہ مملکت بن گئے۔ صدر گرامی قدر، آپ نے جن نامساعد حالات میں ملک عزیز کی باغ ڈور سنبھالی اور خانہ جنگی کے خوفناک دہانے پر پہنچی ہوئی قوم کے سفینے کو جو رہنمائی عطا کی، وہ آپ کی خداداد ذہانت و استعداد کا ہی کرشمہ تھا کہ آپ کی مسائل جمیلہ اور شبانہ روز جدوجہد کے نتیجے میں قوم کا یہ لٹا پٹا قافلہ پھر سے سوئے منزل رواں دواں ہوا۔ اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل و تصدق سے اور بزرگان دین کی دعاؤں سے آپ کو وہ عالی حوصلگی اور بصیرت عطا فرمائی کہ جس کی بدولت عالمی برادری میں پاکستان کا کھویا ہوا وقار بلند ہوا۔ ایک طرف ملک کو ماشاء اللہ سے جمہوریت کی منزل تک پہنچانے میں آپ کی کاوش قابل داد ہے، تو دوسری طرف صرف کامیاب خارجہ پالیسی سے پاکستان کی بین الاقوامی کی ساکھ بڑھانا بلائے کے صد مبارکباد ہے۔ مسئلہ افغانستان پر آپ نے ایک منصفانہ اور جرأت مندانہ ٹھوس موقف اختیار کر کے جس طرح ایک عالمی طاقت کو اپنے ظالمانہ رویے پر نظر ثانی کے لیے مجبور کر دیا ہے، اس سے آپ کی بصیرت و عظمت کو 4 چاند لگ گئے ہیں اور آپ نے اپنے تدبر اور فہم و فراست سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ ایک غیور، خوددار اور غیرت مند قوم کی قیادت کے اہل اور صحیح ترجمان ہیں۔ صدر عظیم السوچ یہی ہے اپنے سفر میرے کارواں کے لیے۔ صدر گرامی منزلت، آپ نے ملک کی ممتاز دین درسگاہ دارالعلوم جامعہ حنفیہ اشرف المدارس اکاڑا کو اپنی تشریف آوری سے اعزاز بخشا اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی یقیناً یہ باعث افتخار ہے۔ اس جامعہ کے متعلق مشائخ اعظام اور علماء وقت نہیں ہو رہے، لا ریب اس میں کچھ شک نہیں کہ اس میں ہمارے معاشرتی بگاڑ، اونچ اور نیچ کے ہمارے جھوٹے پندار اور اخلاقی اور روحانی تباہی اور طویل عرصے کی ذہنی پسماندگی کا اس میں سب سے زیادہ حصہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود صدر وقار پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانے کے لیے مکمل طور پر نظام مصطفیٰ کے فوری عملی نفاذ کی ضرورت ہے۔ خدا را اس اہم کار خیر کے لیے اپنا خصوصی اختیار بروئے کار لائیے۔ انشاءاللہ پوری قوم آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ اللہ اور رسول کے فضل و کرم سے اس میں کامیاب بھی ہوں گے اور دنیا اور آخرت میں سرخرو بھی ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو یہ توفیق دے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہ اسلامی ریاست کہ جس کا خواب علامہ اقبال اور قائد اعظم نے دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر ہو سکے۔
وہ ہم اس سیرت کانفرنس کے موقع پر اس صاحب سیرت حضور علیہ السلام کے حضور ملتقی ہیں کہ وہ ہماری عظمت رفتہ کو بحال فرما کر ایک دفعہ پھر سے ہمیں شوقت اور تمکنت سے ہمکنار فرما دیں۔ ہمارے ملک عزیز حضور کے سامنے اپنا چہرہ کرنے کے بھی لائق نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس قابل کو بنا دے کہ ہم اپنے آقا کے سامنے اپنا چہرہ کر سکیں۔ باری تعالیٰ ہمیں تو کچھ مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، ہمیں کچھ خبر نہیں کہ کیا مانگے، بس جو کچھ بہتر ہے مولا وہ تو ہمیں عطا کر دے۔ غفور الرحیم، تیرا در چھوڑ کر یہ منصب اور کس در پہ جائیں، اپنا دامن مراد اور کس در پہ پھیلائیں۔ اللہ اپنے حبیب کی نعمتوں کی تقسیم کا صدقہ ان نعمتوں میں سے ہمیں بھی حصہ وافر عطا فرما دے۔ وہ نعمتیں جو گنبد خضرا سے بچتی ہیں، ہمارا دامن بھی ان نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اس ہستی مبارک کو دیکھ کہ جس کا واسطہ تیری بارگاہ میں دے کر ہم التجا کر رہے ہیں۔ اس ہستی مبارک کو دیکھ کہ جس کی خاطر تو نے ساری وزن کائنات سجا رکھی ہے۔ بس حضور کے صدقے میں جملہ حاضرین کے ظاہر و باطن کو بدل دے۔ اللہ ہم تیرے اور تیرے حبیب کی ناموس کی خاطر جیے اور مرے۔ اللہ ہم سے دین مدین کی خدمت کا کوئی کام لے لے اور ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم تیرے محبوب کی کامل اطاعت اور اتباع کو حرز جاں بنا سکے۔ آج عالم اسلام جس قدر مسائل و آلام اور مظلومیت سے دوچار ہے، الہ العالمین اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سر بلند کر دے، ملت اسلامیہ کو نئی زندگی عطا کر دے۔ الہ العالمین ذلت و رسوائی کے گڑھوں سے نکال کر اسے عظمت، شوقت اور تمکنت سے ہمکنار کر دے۔ باری تعالیٰ، ہم پھر التجا کرتے ہیں کہ ہماری آج کی سیرت کانفرنس کی حاضری قبول ہو جائے اور حضور کے ان غلاموں سے ہمارا تعلق، نسبت اور صحبت قائم رہے اور ہم ان سے فیوض و برکات حاصل کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کی غلامی میں رکھے، غلامی ہی میں مارے اور ہمیں حضور کی شفاعت کبریٰ سے بھی نوازے کہ اسی سے ہمارے دم قدم میں بہار ہے اور اسی میں ہماری نجات اور فلاح مضمر ہے۔ آمین بحرمت سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، راحت العاشقین، وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔